الصلاة والسلام عليك يا نبي الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کلمہ طیبہ جنت کی کنجی ہے۔ جس کے پاس کلمہ طیبہ جیسی کنجی ہوگی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس کے متعلق حدیث شریف میں ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اقرار کرنا یہ جنت کی کنجی ہے۔ کنجی کا مطلب ہوتا ہے چابی، یعنی جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے۔ یعنی اگر آپ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہیں اور اس بات کا آپ کا دل و دماغ، خیالات، زبان اور آپ کے عمل سے اگر اقرار ہے کہ آپ اللہ رب العزت کو ایک مانتے ہو اور اللہ رب العزت کو اپنا خدا آپ تسلیم کرتے ہیں اور سرکار علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا رسول آپ مانتے ہیں اور اس بات کا اگر آپ اقرار بھی کرتے ہیں تو یقیناً یہ ماننا اور یہ کرنا آپ کے لیے جنت کی کنجی ہے، جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حدیث شریف سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بے ایمان کو جنت نصیب نہیں ہوگی۔ جنت تو کلمہ طیبہ پڑھنے والے مومنوں کے لیے ہے۔ جو بندہ مومن صدق دل سے یعنی سچے دل سے کلمہ طیبہ پڑھے اور اس پر قائم رہے اور اسی عالم میں اگر دنیا سے کوچ کر جائے تو وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ کلمہ طیبہ کو جنت کی کنجی اس لیے فرمایا گیا تاکہ کلمہ طیبہ پڑھنے والے کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ کلمہ طیبہ پر قائم رہنے سے، یعنی یہ ہمیشہ ماننا اور اس پر اٹل رہنا کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے ہمارا کوئی معبود نہیں ہے اور بے شک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ کیونکہ جو کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول، اس کا ترجمہ بھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی معبود نہیں ہے اور بے شک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ اب یہ زبان سے تو ہم بولتے ہیں لیکن ہمارا دل بھی اس بات کی گواہی دینا ضروری ہے۔ ہمارے اعمال سے بھی یہ بات ظاہر ہو جانی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کو ہمارا معبود تسلیم کرتے ہیں اور سرکار علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے رسول مانتے ہیں، تاکہ کلمہ طیبہ پڑھنے والے کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ کلمہ طیبہ پر قائم رہنے سے اللہ تعالیٰ اسے اس نعمت کا حقدار کر دے گا جس کو نہ کبھی دیکھا ہے اور نہ وہ نعمتیں دنیا میں میسر ہو سکتی۔ جیسے جنت ہم نے دیکھی نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت کلمے کی برکت سے ہمیں جنت عطا فرمائے گا، اور ہم نے دنیا کے اندر دیکھی بھی نہیں اور دنیا میں جنت مل بھی نہیں سکتی ہے۔ دنیا میں جنت مل بھی نہیں سکتی، ایسا بھی نہیں کہ چلو بہت دور ہے وہاں ہم جا نہیں سکتے، ایسا بھی معاملہ نہیں ہے۔ یعنی دنیا کے اندر یہ چیز آپ حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اپنی زبان سے کلمہ طیبہ کے ورد کے ساتھ ساتھ اللہ کی نعمتوں کا یقین بھی رکھے۔ اللہ نے جو جو نعمتوں کا ذکر کیا ہے، جنت ہے اور جنتی جو نعمتیں ہیں وہ ملنے والی ہے اور یہ کرو گے تو یہ ثواب ملے گا، اس کا یقین ہونا چاہیے کہ بے شک ہمیں ہمارا اللہ عطا فرمائے گا۔ اور دیکھیے اللہ کی ذات سے ایمان تو شرط ہے لیکن ایمان کا ایک دوسرا مطلب ہوتا ہے یقین۔ ایمان کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ یقین۔ یعنی یقین ہونا چاہیے کہ بس ہمارا رب ہے، اللہ روزی دینے والا ہے، اللہ ہمیں زندگی دینے والا ہے، اللہ ہماری سانسوں کا مالک
ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہماری زندگی ہے، اور اللہ تعالی ہمیں مرنے کے بعد جنت بھی عطا کرے گا، یہ یقین ہونا شرط ہے۔ اس لیے ایک امام نے لکھا ہے کہ کوئی بھی دعا قبول ہونے کے لیے شرط ہے کہ دعا کے بعد آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ میں نے میرے معبود کی بارگاہ میں جب ہاتھ پھیلایا ہے اور وہ جائز چیز ہے تو یقیناً میرا خدا مجھے عطا کرے گا، یہ یقین ہونا چاہیے۔ یہ دعا کے قبول ہونے کے آداب میں سے ایک ادب ہے کہ دعا کرنے کے بعد آپ کا یقین ہو۔ اب دعا کے بعد اگر آپ کو یقین نہیں ہوتا ہے اور آپ کے اندر استقامت پیدا نہیں ہوتا ہے تو سمجھو کہ آپ کی دعا قبول نہیں۔ لیکن دعا کے بعد اگر آپ کو یقین ہے اس بات کا کہ جب میں نے میرے معبود میرے خدا کی بارگاہ میں جب یہ عریضہ رکھا ہے تو یقیناً قبول ہو۔ اور حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا فرماتے کہ اگر مان لو آپ کچھ مانگ رہے ہو اللہ کی بارگاہ میں اور وہ آپ کو نہیں مل رہا ہے تو آپ یہ سمجھو کہ اللہ آپ کو وہ چیز دینا نہیں چاہتا، اس لیے وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں۔ اللہ آپ کو وہ دینا چاہتا ہے جو آپ کے حق میں بہتر ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر میں مانگ رہا ہوں کہ مجھے یہ چیز مل جائے، مکان مل جائے، لیکن کسی وجہ سے مکان مجھے نہیں مل رہا ہے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ یار میں نے اتنی دعا کی لیکن اللہ نے مجھے مکان عطا۔ کبھی ایسا سوچ بولنا تو بہت دور کی بات، ایسا سوچے بھی نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پتہ ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے وہ عطا نہیں کرے گا جو میں مانگ رہا ہوں، بلکہ میرا معبود مجھے وہ عطا کرنا چاہتا ہے جو میرے حق میں بہتر ہے۔ اس لیے کبھی بھی کوئی چیز آپ مانگ رہے نہیں ملے تو مایوس نہیں ہونے کا، آپ دعا چالو رکھے، جاری رکھے، ساری رکھے، اللہ اس کا نعم البدل عطا فرمائے گا۔ آپ جو مانگ رہے ہو سکتا ہے اللہ آپ کو اس سے بہتر عطا کرنے والا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات سے ایمان، اور ایمان کا دوسرا مطلب ہے یقین، یقین کو مکمل رکھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ تمامی حضرات کو بہتر دنیا و بہتر آخرت عطا فرمائے۔ ان